ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ یوں آیا ہے، میں ایک ہسپتال کے میڈیکل اسٹور میں کام کرتا ہوں، یہاں سے دوائی اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتا ہوں جبکہ وہ میڈیسن تو سرکاری ہوتی ہے؟ نہیں لے سکتے، آپ لے بھی نہیں سکتے، کسی کو اپنی سورس سے یعنی دے بھی نہیں سکتے، نہ خاندان کو دے سکتے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح مطلب آپ دوا دے سکتے ہیں، اسی انداز سے دیں گے۔ مثلا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لکھ دے گا تو آپ دیں گے، اب ڈاکٹر سے کہہ کر آپ جان بوجھ کے لکھوا لیں، یہ نہیں۔ مریض کو ڈاکٹر دیکھتا ہے، ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہے تو دی جاتی ہے دوا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں یا جو سماجی اداروں کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک مطلب پروسیجر ہوتا ہے۔ ویسے جس کی مرضی آئے وہ دوا اٹھا کر لے نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے کسی کو دے نہیں سکتا۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں میں ایک ڈسپینسر ہوں اور ہمارے اوپر ڈاکٹر یہ اس بات پہ سختی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پانی کا انجیکشن لگا دو، واٹر انجیکشن، اور ہمیں لگانا پڑتا ہے، اور جب ہم سے پیشنٹ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ڈرپ میں 3 انجیکشن لگائے ہیں، اور اس کام کے کرنے پر ڈاکٹر ہمیں بھی پیسے دیتے ہیں، ہمارا ایسا کرنا کیسا؟ ہاں، یہ ڈسٹل واٹر بس دھوکہ کر دیں۔ یہ گورنمنٹ کے ادارے یا اس طرح کے اداروں میں اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انجیکشن یہ بعض سماجی ادارے دیتے ہیں ہاسپٹلوں کو دوائیں۔ اچھا، مخیر حضرات جو ہیں مالدار لوگ، یہ بھی بیچارے دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے، اپنے ہی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک مریض ایک بار چیخ رہا تھا، اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا اور اس کو انجیکشن دینا تھا، اس کی جان بچانی ضروری تھی، اس کو ضروری تھا انجیکشن، اور انجیکشن بہت مہنگے والا تھا، تو اس کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں نے احتجاج کیا کہ یہ انجیکشن اس کو دو، تو اب وہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اوپر گئے، اوپر سے منع ہو گئی، پیغام آ گیا، جو بھی اس کا سڑا ہوا رشوت خور افسر تھا اس نے منع کر دیا کہ مت دینا، اس لیے کہ وہ بک جاتا ہے۔ پھر یہ آدھا تیرا آدھا میرا، یہ افسر لوگ آدھا بھی کیا دیتے ہوں گے، خالی تھوڑا تھوڑا دیکھ کر ان کو منہ بند کرتے ہوں گے اپنے ماتحت جو اسٹاف ہوتا ہے اس کا۔ تو وہ ڈاکٹر بیچارہ ول ول کر رہا تھا اپنا کہ یار اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں مر گیا زندہ رہا، مجھے یاد نہیں ہے اس مریض کا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا۔ ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں، سمجھے، احتیاط نام نہیں لیتا کہ گورنمنٹ جاب میں تھے ان دنوں، تو یہ ایسا یہ اندھی چلاتے ہیں کہ بس لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کینسر کے مریض مر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے لوگ۔ اسی طرح پھر بیچارے پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو پرائیویٹ والے وہ بولتے اتنے لاکھ جمع کرو تو پھر آگے بات کرو۔ اس طرح بھی ہوتا ہے بڑے کیسوں میں، علاج بہت مہنگا ہے اور غریب بیچارہ کیا کرے یار۔ بہت پہلے کسی نے مجھے لیٹر لکھا تھا کہ میری ماں کو کینسر ہے، 50,000 روپے والا انجیکشن لگتا ہے اس کو، بیچاری ہاسپٹل جاتی ہے، بیٹھی رہتی ہے انتظار میں کہ میری باری آئے، انجیکشن نہیں لگا دیتے اس کو، پھر وہ شاید فوت ہو گئی ہوگی۔ یعنی اس طرح کے اور بھی بچے بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا دل لوگوں کا سخت ہو گیا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ یار کچھ مجھے بھی ہو سکتا ہے، میرے بچے کو بھی ہو سکتا ہے، تو میرے ساتھ کوئی ڈاکٹر یہ سلوک کرے گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ جو کرتے ہیں ایسا، وہ ظاہر ہے کہ غلط ہی کرتے ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہوگا، ورنہ تھوڑا اس کو ٹھوکر مارے ضمیر کو، اگر یہ تھوڑا حرکت کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوں، بیچارے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ جو خدا ترس ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دوں، یہ آپس میں ٹیم بناتے ہیں اپنی، پتا ہے مجھے، وہ آپس میں چند ڈاکٹر مل کے اپنی کو ایسی ٹیم بناتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں رقم ڈالتے ہیں کہ ہم یار غریبوں کو اور جو بیچارے کمزور آتے ہیں جو ادا نہیں کر سکتے ان کو ہم دوائیں دیں گے، خدمت کریں گے۔ اب ایسے ڈاکٹروں کے لیے کیسی ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، یا کیسے اچھے لوگ ہیں۔ تو اچھا برا سب میں ہوتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے نا یہ
برا حال کر رکھا ہے. اللہ سب کو ہدایت. آمین. میں چاہوں گا آپ کے ذریعے میں جو ہے وہ کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جانا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ تھا تو بالکل آکسیجن وغیرہ پہ تھا، وینٹیلیٹر پہ، اب تھا پرائیویٹ اسپتال میں. ان کو کسی ڈاکٹر یا کسی جو ہے وہ عملے نے بتایا دیکھو اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب یہ خامہ کا جو ہے نا وہ اسپتال والے آپ سے پیسے کھینچنے کے لیے کر رہے ہیں. خیر وہ پھر دیکھا تو وہ تو انتقال کر چکا تھا. پرائیویٹ میں بھی شرارتیں ہیں. مجھے تو تجربات تو ہیں اس طرح کے، اتنی شرارتیں ہیں کہ پوچھو مت. بعض پرائیویٹ بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، مجھے یہ تو نام بڑا بھی اسپتال پتا ہے بعضوں کے ہاسپٹلوں کے، لیکن ذرا ہم یہاں کوئی جنگ تو چھیڑ نہیں سکتے. لیکن سب کو میں خوف خدا دلاتا ہوں کہ آپ کی باری آ سکتی ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پانی بھی نہ ڈالے جو فری ملتا ہے. آپ جب اس موضوع کو ان کو خوف خدا دلا رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کی بات دلوں میں بھی اتر جائے اور عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے. یہ طبقہ میں ہے ایسا پرابلم، یہ مہنگی دوائیاں لکھنے کے تعلق سے جو ہے، یعنی کہ ان کی جو میڈیسن کی جو کمپنی ہے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہماری اتنی دوائیاں سال کی بکوائیں گے تو ہم آپ کو اتنا چیزیں دیں گے. اب اچھا ان ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے، یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مرض ہے اس کے لیے 100 روپے کی دوائی کافی ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس کمپنی سے ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو ڈاکٹر نے اس کی 400 روپے یا 500 والی دوائی دینی ہے اور اسے اس کی بکوانی ہے. اس سے مریض کے لیے کتنی تکلیف ہے، کیونکہ مریض تو ڈاکٹر سے تو الجھنے سے رہا بیس کا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں چونکہ لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو کمپنی والے وہ بات کرتے ہیں، جو ڈاکٹر ہے وہ ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا اگر آپ کی طرف سے نکی کی دعوت ہو جائے کہ جو ان کو پتہ ہے کہ 50 روپے والی گولی سے یا 25 روپے والی گولی، یہاں تک کہ 10 روپے والی گولی سے فرق پڑ جائے گا، تو ان کو کیوں 200-300 روپے والی گولی دینی خالی اپنا مفاد نکالنے کے لیے. بری حالت ہے. گولی کی ضرورت ہو چلو سستی کے بدلے مہنگی دلوائی، ضرورت کے بغیر بھی تو لکھتے ہیں نا. بکوانی ہے نا اس کو اپنا، تو اس کو مطلب ریٹرن ٹکٹ ملے گا یا گھر میں اے سی لگوا دیں گے، مینٹیننس کروا دیں گے یا کچھ رقم دے دیں گے ڈاکٹر کو. یہ سب ان کے مطلب لگے بندے حساب ہوتے ہیں. خالی یہ میڈیکل اسٹور یا دوا کی کمپنیوں کی ترکیب نہیں، بلکہ لیبورٹری سے بھی ترکیب ہوتی ہے ان کی. خامہ کا ٹیسٹ لکھ دیں گے، یہ ٹیسٹ کروا لو، وہ ٹیسٹ کروا لو، اور سب میں اس کا پرسنٹیج ڈاکٹر کا ہوگا. اپنے 150 روپے کے لیے اس کو 1500 کے خرچے میں، 2500 کے خرچے میں، 3000 کے خرچے میں اتار دے گا ڈاکٹر. اور ایکس رے، یہ ایکس رے، وہ ایکس رے، ایم آر آئی، کیا کیا پتہ نہیں کروا رہے ہوتے ہیں. اور اپنا یہ کمیشن، یہ سب یہ رشوت ہے، حرام ہے، یہ نہیں ہضم ہوگا. ظاہری طور پہ بھلے نا ہضم ہو گیا، یہ تو پھر انگارے اگلنے پڑیں گے مرنے کے بعد. کرو گے کیا؟ نہ آپ کی ڈاکٹر کی سند، نہ آپ کی اپروچ، نہ آپ کی تعلیم، کچھ بھی نہیں کام آئے گا مرنے کے بعد. تو اس لیے خدا کا خوف کریں، توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں. جتنا اس طرح مطلب یہ مہذب ڈاکو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، دنیا میں ان کو سلوٹ کرتے ہیں لوگ، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، لیکن آخرت میں یعنی واقعی یہ مہذب لٹیرے ہیں. ایک تو چور ہوتا ہے جو کسی کے جیب کاٹے اس کو مارتے ہیں اور مرغا بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے. صحیح ہے وہ چوری کرتا ہے، یعنی جو شریعت کے مطابق اس کو سزا ملے اس کا حقدار ہے چور بھی. لیکن یہ کہ یہ ان کو کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا. مدنی چینل بولتا، ہم لوگ بولتے ہیں تو ہم سے پتہ نہیں کتنے لوگ ناراض ہوتے ہوں گے، لیکن میں یہی کہتا ہوں، میں نے سب کو تو کہہ ہی نہیں رہا نا، جو کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں. اب میڈیکل میں ایک بڑا طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے میڈیکل میں جو آپ کی باتوں پر شاید اس کو خوشی ہوتی ہوگی کہ یار کوئی بول رہا ہے، یعنی یہ بھی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بھی کمپنی والے ہیں، اور ان کو بھی اس چیز سے اچھا نہیں لگتا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ آپ کی تائید کریں گے. اور وہ اللہ کرے کہ ان کے اندر کوئی ایسا بن جائے یونین، کوئی ایسی ان کے اندر ایسوسیشن ہو جو پھر ایسے کام کرے اور ان تمام تر سے بات کرتے مواخذہ کرے، تو شاید ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ یہ جو مدنی پھول ہیں، کوئی ان کی فیملی سن رہی ہو، بیوی بچے سن رہے ہوں، اور ان کو لگے کہ یار آپ مہربانی کریں ان کو دیکھو بات سمجھیں، کہ ہماری قبر و آخرت کے لیے کہہ رہے ہیں.
ابا مجھے وہ امام تو یہ غزالی ڈاکٹر بتائے گا اپنے گھر میں. ابا بعض اوقات ہو سکتا ہے بابا دیکھیں گھر میں اے سی لگ رہے ہیں, گھر میں یہ لگ رہے ہیں, دنیا کے یہ تو ٹور ہو رہے ہیں, بھائی ہو مزدور آ سکتا کے ہے. لگائے گا نا, کمپنی تھوڑی لگائے گی. میں نے پیمنٹ کیا اس کو, نہیں ایک اگر ڈاکٹر بولتی ہے پتہ یہ ہو. لا دے وہ لا دے, اتنا خرچہ آ گیا ہے. کیا یہ بولے گا میں نے مطلب رشوت لی ہے ایسی کی؟ اگر ان کو پتا ہے یا ان کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے نا. اگر پتا ہے. میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی ایک بات بیان کروں گا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب مرد گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا تو گھر کی عورتیں مرد کو کہتی تھیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا, حرام نہ کمانا, ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں, جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے ایسی مدنی بیٹیاں, ایسی فیملیز ہمیں سن رہی ہوں کہ جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ نہیں یار اپنے گھر میں حلال ہی آنا چاہیے. ماشاء اللہ, بڑی جیسے پیاری 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہے. ظاہر جیسے ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تھا, بڑے ڈاکٹر ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یوں آفر آئی ہے, میں کیا کروں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری لیب سے ٹیسٹ کرو, ہماری دوائیاں لکھ کے دو, یہ لکھ کے دو, اور ہم آپ کو یہ دیں گے. تو میں نے کہا دو رشوت کی صورت ہے. تو اس نے تو بھگا دیا سب کو کہ مجھے آپ لوگوں کی چیزیں نہیں چاہیے, پین پیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ. اب مگر ایسوں کی تعداد, جی اللہ پاک بس ہدایت دے, ایسا نہ کریں, لوگوں کے جانوں سے میں یہاں پر نہ تھوڑا- چلیں. یعنی یہ لیبورٹری ٹیسٹ والے بھی یا ڈاکٹر کے اور بھی لائنیں ہوتی ہیں, جعلی سرٹیفکیٹ شو کرتے ہیں. اور اب تو کرونا ہے نا, تو کرونا کے ٹیسٹ کی رپورٹیں بھی غلط, یہ بھی بک رہی ہیں. اس کی بھی کچھ معلومات ہوئی ہے کہ جو دوسرے پاکستان ملک میں کے جو سفر باہر کرنا سے ہے. نہیں پاکستان میں باہر سے جو آتے ہیں نا, وہ وہاں سے رپورٹیں بنوا کہہ رہے ہیں جھوٹی. سفر کرنا ہے جیسے یہاں سے یا فلاں شہر سے یا فلاں ملک سے, تو سفر کرنے والے کو سرٹیفکیٹ جہاں مانگی جاتی ہے جی. تو یہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے مل پیسے جاتی دے کر. اب شہزادہ نیگیٹو. شہزادہ حضور نے ابھی کیا اب آدمی کیا کرے یار. شہزادہ حضور نے ابھی بات کی کہ پین پیڈ, تو کیا کوئی کمپنی اگر ڈاکٹر کو پین اور پیڈ دیتی ہے جو کہ ان کی ایک ایڈورٹائز ہے اور وہ عموماً سپلائی کرتے, تو کیا کسی ڈاکٹر کا کسی کمپنی سے پین اور پیڈ لینا کیا یہ بھی رشوت ہوگا؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کمپنی دیتی ہے, یہ رشوت نہیں ہے. یعنی سیمپل دیتی ہے کمپنی, جی ہاں, کمپنیاں سیمپل, یہ رشوت نہیں ہے. اس پر لکھا اب بھی ہوتا ہے نوٹ فار سیل. تو یہ تو اتنا پڑھنا کا آتا ہے قوم کو, یہ بھی تو بک رہی ہوتی ہے دوائیں. یہ ڈاکٹر کی خیانت ہے. یہ ڈاکٹر کو بیچنے کے لیے دی نہیں ہے, یہ ایکچولی ڈاکٹر کے لیے گفٹ نہیں ہے. یہ کیونکہ پین ہے, پیڈ ہے, بعض کیلنڈر ہوتے ہیں, ٹیبل کیلنڈر ہوتے ہیں, کچھ طرح کے پیڈ چیزیں ہوتی ہیں, شاید وہ کمپنی کی طرف سے ڈاکٹر کو ملتی ہیں اور ڈاکٹر اس کو اپنے اس پر رکھتے ہیں, ایز اے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. یہ رشوت نہیں ہے. یہ اصل میں انہوں نے اس کی واپس کی ہے کہ جنہوں نے ان کو آفر کی تھی اے سی وغیرہ کی اور دیگر چیزوں کی کہ ہمارا سب لکھ کے دو, ہماری دوائیاں لکھ کے دو, تو ان کو ساری واپس کی, بھائی تم جاؤ, میں نہیں کر سکتا یہ کام. ماشاء اللہ, جو مدنی چینل وہ دیکھتے ہیں وہ, ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور برکت دے. آمین آمین. اور بہت رش بھی ہوتا ہے ان کے پاس. ہاں نہیں, سچا ڈاکٹر ہوگا, فیس کم لے گا, ہمدردی کرے گا, غریب سے کبھی آدھا لے لے گا, کبھی مفت دیکھ لے گا, سادات کرام کا احترام کرے گا, بھلے مالدار ہے سید, اس سے کچھ نہ کوئی رعایت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سید صاحب کو ویسے ہی نظر کر دے گا اپنی فیس کہ سرکار بس آپ کا قدم آ گئے ہمارے لیے, یہی بہت ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کی کلینک میں کیا گلی بھر جائے گی, جگہ نہیں ملے گی, پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا, اتنے مریض آئیں گے, یہ دیکھ لیں آپ, پیسے سنبھال نہیں سکیں گے, پھر اتنے ہو سکتا ہے ہو جائیں. اب اگر ڈاکٹر کہے کہ میں آپ کی بات سن کر سمجھ تو گیا ہوں, اب میں غریبوں کا علاج تو میں چلو میں سستا کرنے کی نیت کرتا ہوں, لیکن اب ہوتا یہ کہ بھائی جان میرے پاس اب ہر آدمی بولے کہ میں غریب ہوں, میں غریب ہوں, جو غریب نہیں ہے وہ غریب ہوں. آپ کو تو پتہ ہے جناب, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کیا کیا کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. تو کچھ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معیار بتا دیں کہ ہم ٹھیک ہے غریبوں کا علاج کم یا سستا یا کچھ بھی ہم کریں, لیکن ہمیں بھی تو دیکھیں نا, ہمارے لیے بھی تو کوئی ایسا بتا دیں کہ ہم کیا اس میں کریں کہ جب لوگ ہم سے جھوٹ بول کے علاج کروائیں. تو اصل وہ ایک بجٹ بنا لیا جائے کہ بھائی میں اتنے 1000 روپے کی دوائیں غریبوں کو, کسی کو فری دوں گا, کسی کو آدھا چارج کروں گا, کسی کو پاؤ چارج کروں گا, جہاں جہاں دل ٹھکے. اب مہینے میں اگر یہ جیسے ختم ہو گیا اس کا, اب کوئی آتا ہے غریب
اور آپ کو لگتا ہے کہ سوچکا نہیں پڑتا, آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ میرا بجٹ پورا ہو گیا, معافی چاہتا ہوں. اس طرح کا کوئی سالانہ بجٹ بنا لیں یا ماہانہ بجٹ بنا لیں, یا خود اپنے دل پر غور کریں کہ یہ غریب ہوگا یا نہیں ہوگا. جہاں آپ کا دل میں آپ پر کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے, یا غریب کو آدھا کر ہی دیں, سمجھ میں آئے تو کر دیں, ورنہ آپ جھوٹ بھی نہ بولیں, اس کی دل آزاری بھی نہ ہو, اس طرح آپ سے پورا چارج کر لیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی سید نہ ہو اور وہ آ کر کھڑا ہو جائے, جب پتا چلے کہ ڈاکٹر صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے. لیکن وہ ایک سید کی رعایت کرنے والے ایک عاشق رسول کی حکایت تو ہے کہ لوگ بول بول کے کہ ہم سید ہیں سید ہیں, اس مالدار کو بالکل خالی کر دیا تھا. لیکن پھر ان کے نانا جان نے جو نوازا سیدوں کے, جو دھوکہ دے کر لے گئے وہ الگ بات ہے. وہ حکایت اگر مل جائے تو میں ابھی 2-3 شعبان میں شادی ہے, رسالہ جاری ہوا تھا, اس میں یہ ویسے کرامت شیر خدا میں بھی ہے. وہ یہ تھا کہ وہ قرض دیا کرتے تھے, یعنی سیدوں کو دے دیتے تھے اور اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ یہ میں نے حضرت علی کو قرض دیا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مفلس ہو گئے تو بڑے پریشان ہوئے, تو کسی نے ان کو تانا دیا کہ اپنے سب سے بڑے مکروس سے پوچھو نا, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف. تو یہ ان کو بڑا دھچکا لگا, دل کو چوٹ لگی. رات کو سوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور ساتھ میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرو. تو یہ وہ لے کر آئے ڈائری جو تھی لکھا ہوا جس میں, اور حضرت علی کو دکھایا تو پورا حساب کر کے ان کو جتنا قرضہ تھا وہ دیا, اور فرمایا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تنگی نہیں پہنچے گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کہ اگر کوئی جھوٹ بول کر لے بھی جاتا ہے اور آپ نے نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کر لیا اور اس کے ساتھ رعایت کر دی, تو ان کے نانا جان آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہو گیا یہ حکایت, یہی ہے نہیں ہے الحمدللہ. بڑی یعنی کہ مدینہ حکایت ہے یہ, بڑی ڈھارس ہے اس میں. ورنہ تو اب جو سید ہے ہمارے پاس کون سا آلہ ہے کہ ہم اس کو چیک کریں کہ یہ سید ہے, اور کون سا وہ اپنے نسب نامے کا رجسٹر لے کے پھرتا ہے کہ دیکھو میں سید ہوں. وہ بولتا ہے میں سید ہوں, ہم مان لیتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی جھوٹا ہے تو وہ خود اس کو بھگتے گا. اور اگر کوئی اپنے آپ کو جھوٹا بولتا تو کبیرہ گناہ کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو سید نہیں اور کہتا میں سید ہوں. اس لیے کہ ادب ہو, یہ کچھ پیسے مل جائیں, دھول پڑی ایسے پیسوں میں کہ نانا جان کا, یعنی اب تو نانا جان بھی نہیں ہے اس کے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر انہیں کہ اپنا مطلب کیش کرانا اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا. اگر سرکار ناراض ہو گئے تو کہیں کے نہیں رہو گے. تو ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, مطلب واسطہ بھی پڑا ہے میرا.